الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا ہے۔ ہر سورت کی ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے 4 باتیں عرض کی جائے گی جو سورت کے سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ پہلی بات ترتیب السورت۔ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے سورۃ بقرہ کا نمبر 2 ہے۔ اس سے پہلے سورۃ فاتحہ آپ حضرات تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہو۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ آسمانی نزول کے اعتبار سے سورۃ مطففین کے بعد 87 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی، یعنی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں کل ملا کر 86 صورتیں آپ علیہ السلام پر نازل ہو چکی تھی۔ سورۃ بقرہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس لے کر آئے تو آسمانی نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 87 تھا۔ اس سورت کے اندر 286 آیات ہے، 40 رکوعات ہے، 6212 کلمات ہے، 26792 حروف ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اس سورت میں 286 آیات ہے، 40 رکوعات ہے، 6212 کلمات ہے، 26792 حروف ہے۔ ایک حرف سننے سنانے پر ایک نیکی ملتی ہے، اور جو بچا کر کے لے کر جائے تو 10 بدلے 10 گنا عوض اور بدل ملے گا، اور اخلاص زیادہ ہوا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ دوسری بات ربط السورت کرتا تھا اور اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ جس آخری کتاب کے نزول کا وعدہ کیا گیا ہے نہ تو وہ یہ کتاب ہے اور نہ یہ آخری رسول ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، ذالک الکتاب، جس آسمانی آخری کتاب کا وعدہ کیا گیا تھا یہ وہی کتاب ہے، لیکن یہ اپنے سرداری کی وجہ سے، چودراہٹ کی وجہ سے، ان کے پاس ان کے مریدوں کی طرف سے جو نذرانے آتے ہیں، منت کی چیزیں آتی ہے، وہ نذرانے ان کے بند ہو جائیں گے، ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے نہ اس کتاب کو آخری کتاب مانتے ہیں اور نہ اللہ کے رسول کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو چنانچہ فرمایا الف لام میم۔ خلفائے راشدین، جمہور صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ حروف متشابہات میں سے، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو جدا اور الگ الگ پڑھنے کی وجہ سے حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہے اور ان حروف کے بارے میں کئی اقوال ہے، لیکن جامع قول یہی ہے اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ ان حروف سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد اور کیا مطلب ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ان حروف کا مقصد اور مطلب نہیں جانتا۔ تو ذہن کے اندر یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان حروف کا جب نہ ہمیں معنی کا پتہ ہے نہ مقصد کا پتہ ہے
تو یہ حروف تو لغو و نعوذ باللہ بیکار ہو گئے، تو پھر ان کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ جبکہ اللہ کا کلام تو بیکار اور لغو نہیں ہو سکتا۔ تو اس اشکال اور اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ان حروف کے معنی تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے سوا نبی کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس لیے اتارے ہیں کہ بندے کا امتحان کرے۔ کون سا بندہ ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام کلام کو مانتا ہے؟ ربا مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مجھے 100% یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ تیرا کلام ہے۔ اور کون بندہ عقل کا غلام بن کر جو سمجھ میں آیا اسے تو میں مانوں گا، اور جو سمجھ میں نہیں آیا اسے میں نہیں مانوں گا، تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ حروف اللہ تعالیٰ نے بندے کے امتحان کے لیے نازل فرمائے ہیں کہ کون بندہ بے سمجھے اللہ کے کلام کو مانتا ہے اور کون بندہ اعتراضات اور انکار کرتا ہے۔ دوسری بات، پورے قرآن پاک کی آیات دو قسم پر ہے۔ نمبر 1، آیات محکمات۔ آیات محکمات ان آیات کو کہا جاتا ہے جو معلوم المعنی معلوم المراد ہو، معنی بھی معلوم ہو، مقصد اور مطلب بھی معلوم ہو۔ دوسری قسم متشابہات کی ہے۔ متشابہات کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، معلوم المعنی مجہول المراد، معنی تو معلوم ہو لیکن مقصد مطلب معلوم نہ ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اور اللہ تعالیٰ کی پنڈلی۔ یہ معنی تو ہمیں معلوم ہے لیکن اللہ کے ہاتھ سے، اللہ کے چہرے سے، اللہ کی پنڈلی سے مراد کیا ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، ہم اس سے جاہل ہیں۔ متشابہات کی دوسری قسم مجہول المعنی مجہول المراد، نہ تو ہمیں معنی معلوم ہے اور نہیں ہمیں مقصد معلوم ہے۔ جیسے حروف مقطعات الف لام میم، بندہ اپنے کلام کے ابتدا میں اپنے بندے سے عاجزی کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہ مان لے کہ اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، اور جب بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ مجھے کچھ نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے علم سے نوازتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے۔ ذالک جو عربی جانتے ہیں اسے اسم اشارہ کہا جاتا ہے، اور یہ بعید کے لیے آتا ہے۔ اب کہنا تو یہ چاہیے تھا ھذا الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں۔ ھذا کا معنی یہ، ذاکا کا معنی وہ، جبکہ اللہ نے ھذا کا لفظ استعمال نہیں کیا، ذالک کا لفظ استعمال کیا۔ ذالک عربی میں دور کے لیے آتا ہے اور ھذا قریب کے لیے آتا ہے۔ کتاب تو ہمارے سامنے ہے، یعنی ھذا الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، جبکہ اللہ نے ھذا اسم اشارہ استعمال نہیں کیا بلکہ ذالک اسم اشارہ استعمال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب کتابی شکل کے اندر تو ہمارے سامنے حاضر ہے، ہمارے سامنے موجود ہے اور قریب ہے، لیکن اس کتاب کے اندر جو حقائق ہے اور اس کتاب کے اندر جو علوم ہے اور اس کے جو اسرار ہے اور اس کی جو باریکیاں ہے وہ ہمارے افہام اور ذہن سے دور ہے۔ تو اس لیے اس دوری کی بنا پر ذالک اسم اشارہ استعمال کیا کہ یہاں پر بعد رتبی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ بعض لوگ تو کتاب کے اندر شک کرتے ہیں تو شک ان کے دماغ کے اندر ہے، ان کے دماغ کے اندر قصور ہے، خرابی ہے۔ لیکن اگر عناد کی پٹی، ضد کی پٹی، بغض اور حسد اور اسلام سے دشمنی کی پٹی انسان اپنی آنکھوں سے اتار دے اور انصاف کی آنکھ سے اور انصاف والے دماغ سے قرآن پاک کو سمجھنا چاہے اور دیکھنا چاہے تو یقیناً ذرہ برابر قرآن میں اسے شک نظر نہیں آئے گا۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ صرف متقین نیک لوگوں کے لیے ہدایت ہے، دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں، جبکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للعالمین، قرآن پاک
سارے کائنات عالمین کے لیے ہدایت ہے، یہاں فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ مطلب تو یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، لیکن قرآن پاک سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں، وہی ہدایت حاصل کرتے ہیں جن کے اندر تقوی ہو اور جن کے قلوب میں اللہ کا ڈر ہو۔ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ تقوی لغت کے اندر صیانت اور حفاظت کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح شرع کے اندر تقوی ان چیزوں سے بچنے کا نام ہے جو آخرت کے اعتبار سے بندے کے لیے ضرر رساں ہو، نقصان دہ ہو، چاہے وہ عقائد کے قبیل سے ہو، چاہے اخلاق کے قبیل سے ہو، چاہے وہ احوال کے قبیل سے ہو۔ پھر تقوی کے کئی مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ کفر سے تائب ہو کر اسلام میں داخل ہو جائے، یہ تقوی کی پہلی قسم اور پہلا مرتبہ ہے۔ دوسرا تقوی کا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کبائر سے بچائے، بڑے گناہوں سے بچائے، اور صغائر پر اصرار نہ کرے، یعنی چھوٹے گناہوں پر اصرار نہ کرے۔ جیسے حضرت عمر نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مت تقوی، تقوی کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین، کبھی آپ پرخار کانٹے دار راستے پر چلے ہو؟ کہا ہاں جی چلا ہو۔ کیسے چلتے ہو؟ کپڑے سمیٹ کر چلتا ہوں، بچا بچا کر چلتا ہوں، کہیں کانٹا میرے کپڑوں کو نہ لگ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ یہی تقوی ہے، دنیا کے اندر ایسا چلنا ہے کہیں آپ سے گناہ نہ ہو جائے۔ اور تیسرا مرتبہ تقوی کا یہ ہے کہ بندہ اپنے دل سے غیر اللہ کو نکالے اور اللہ کے رضا پر راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کے تمام مراتب نصیب فرمائے۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ذالک الکتاب، یہی کتاب ہے، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، نہیں ہے اس میں کوئی شک، ہدن ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔